ولا يحسبن الذين كفروا ولا يحسبن الذين كفروا، اور گمان نہ کریں وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، سبقوا کہ وہ سب قتلے جائیں گے، بچ جائیں گے، انہم لا یعجزون بے شک وہ عاجز نہیں کر سکتے اللہ کو، وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ اور تیار کرو لہم ان کے لیے ان کے مقابلے میں مَا اسْتَطَعْتُم جس قدر تمہاری طاقت ہو، من قوت قوت سے، وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ اور پلے ہوئے گھوڑوں سے، تُرْہِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ترہبون بِهِ ڈراتے ہو اس کے ذریعے اللہ کے دشمنوں کو، وعدوکم اور اپنے دشمنوں کو، وآخرین اور دوسرے لوگ، من دونہم ان کے علاوہ، لا تعلمونہم جن کو تم نہیں جانتے، اللہ یعلمہم اللہ انہیں جانتا ہے، وما تنفقوا اور جو تم خرچ کرتے ہو، من شیئن کسی چیز سے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، یوفی الیکم تو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا تم کو، وانتم لا تظلمون اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ پہلی بات کفار سے فرمایا کہ آپ یہ ہرگز خیال نہ کریں کافر لوگ کہ سبقو اے سبقونا کہ وہ ہم سے سبقت لے جائیں گے، آگے بڑھ جائیں گے، بچ جائیں گے، بھاگ جائیں گے، ٹھیک ہے نا، میری گرفت آئے اور میری گرفت سے بھی آگے بڑھ جائیں، بھاگ جائیں، یہ خیال ہرگز نہ کریں۔ دوسری بات کہ مومنوں سے خطاب ہے، اے اہل ایمان، اعدوا لہم ما استطعتم من قوہ، تم کفار کے خلاف، اللہ اور اپنے دشمنوں کے خلاف قوت تیار کرو۔ کیا تیار کرو؟ قوت تیار کرو۔ اور وہ قوت کیا کیا؟ فرمایا وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، رباط کا لغوی معنی تو ہوتا ہے باندھنا گھوڑے، خیل گھوڑے کو کہتے ہیں اور رباط باندھنے کو کہتے ہیں، یعنی گھوڑے باندھنے شروع ہو جاؤ، یعنی کنایا ہے کس سے؟ پالنے سے، خوب تیار کرو، تو معنی کیا جاتا ہے وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ پلے ہوئے گھوڑوں سے، ترہبون بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ دیکھیے کمال کی بات، باوجود اس کی کہ اللہ خالق کائنات عالم بکل شے، اسے ماضی حال استقبال سب برابر اللہ کے لیے، کہ جنگ کے اسباب اور اسلحہ ہر دور کا الگ الگ ہوگا، تو اس لیے اسلحوں کے نام نہیں لیے، پہلا لفظ کیا ارشاد فرمایا؟ من قوہ، کیا تیار کرو؟ قوت۔ اس میں یہ ساری چیزیں آگے جو موجودہ اہل ایمان تیار کر رہے ہیں یا ضروری ہے۔ دوسری چیز گھوڑے کا ذکر کیا، تو گھوڑا واحد ایسا حربی آلہ ہے جنگ کا جو قیامت تک استعمال ہوگا، اور ایسا دور نہیں آئے گا کہ اس کی ضرورت نہ محسوس کی جائے، یہ ہر دور میں استعمال ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ حدیث نقل کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا الخیل، گھوڑے جو ہیں، الخیر معقود فی نواسیہا الی یوم القیامہ، الخیر معقود فی نواسیہا الی یوم القیامہ، خیر اللہ نے گرہ بنا کے رکھ دیا ہے ان کے ماتھے میں قیامت تک۔ یہ ایک ایسا ذریعہ ہے جو استعمال ہوتا رہے گا، تو فرمایا وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ گھوڑے پلے ہوئے گھوڑوں سے یہ بھی تیار کرو، اور مقصد کیا ہے؟ تُرْہِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ڈراؤ ان کے ذریعے اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو۔ تو دیکھو کئی لوگ کہتے ہیں نا پاکستان نے ایٹم بم بنایا، تو کیوں بنایا؟ ہاں کہتے ہیں نا بھائی پھینکا نہیں ہے، یہ کر دو، کئی جذباتی ہوتے ہیں نا، اٹھاؤ اور پھینکو، وہ تو بہت آسان سا کام سمجھتے ہیں۔
تو فرمایا ترہبون بہ عدو اللہ و عدوکم، تم ڈراؤ اس کے ذریعے اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو۔ مومن کے لیے ایک دہشت بھی ہونی چاہیے، کہ رعب بھی ہونا چاہیے۔ تو یہ اللہ نے اس کا بھرپور حکم دیا ہے۔ آگے جی، یہ سامنے کے لوگوں کو ڈرانا ہی مراد نہیں ہے، فرمایا ان کو بھی ڈراؤ جو جن لوگوں کو تم نہیں جانتے ہو، دور دور ملکوں میں ہیں، تیاری اتنی کرو کہ ان پر بھی تمہارا رعب پڑ جائے۔ ٹھیک ہے جی، آگے واللہ یعلمہم، اور اللہ ان کو جانتا ہے، وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ۔ سوال یہ ہے کہ اتنی تیاریوں کے لیے تو خرچہ چاہیے، کیا چاہیے؟ پیسہ لگتا ہے۔ تو فرمایا یہ فکر نہ کرو، جو بھی تم خرچہ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، اور جو تم خرچ کرتے ہو اللہ کے کسی بھی چیز سے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، تو پورا پورا دیا جائے گا تم کو اس کا بدلہ۔ وانتم لا تظلمون، اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، پس اگر وہ جھک پڑیں للسلم، صلح کے لیے، کس کے لیے؟ صلح کے لیے مائل ہو جائیں، فَاجْنَحْ لَهَا، تو تو بھی اس کی طرف مائل ہو جا۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی پہ بھروسہ کر۔ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَدْعُوكَ وَإِن يَخْدَعُوكَ، اگر وہ ارادہ کرے أَن يَخْدَعُوكَ، کہ آپ کو کیا کریں؟ دھوکہ دیں۔ فرمایا اگر صلح کے لیے مائل ہوں تو آپ صلح کریں، لیکن اگر وہ دھوکہ دینے کے لیے ایسا کریں تو فرمایا یہ پریشانی تمہیں نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ فرمایا وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ، اگر وہ چاہیں کہ آپ کو دھوکہ دیں، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، پس بے شک آپ کو اللہ، آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ کی مدد کی ہے، آپ کو مضبوط کیا ہے، آپ کی تائید کی ہے، بِنَصْرِهِ، اپنی مدد کے ساتھ، وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے ساتھ، وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ نے محبت ڈال دی، الفت ڈال دی ان کے دلوں میں۔ وَلَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر تو خرچ کرتا جو کچھ زمین میں ہے سارا، مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، نہیں ڈال سکتا تو ان کے دلوں میں محبت، نہ ڈالتا تو ان کی دلوں میں محبت اور الفت۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ نے ان کے درمیان الفت ڈال دی ہے۔ یہ جو آپ کے مومن اتنے مخلص ساتھی ہیں، بغیر کسی اس اختلاف اور انتشار کے آپ کے ساتھ تیار ہیں، یہ محض اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ان کی ساری دشمنیاں ختم کر کے ان کو ایک بنا دیا، ان کے دلوں میں محبت ڈال دی، یہ اللہ نے کیا ہے۔ وگرنہ اگر آپ سارے خزانے لگا بھی دیتے تو ان کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، حسبک اللہ، کافی ہے آپ کے لیے اللہ، ومن اتبعک، اور ان کے لیے بھی اللہ کافی ہے جنہوں نے آپ کی پیروی کی ہے، من المؤمنین، مومنوں میں سے، آپ کے لیے اور آپ کے مومن تابعداروں کے لیے اللہ کافی ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حرض المؤمنین علی القتال، ابھاریے مومنوں کو علی القتال، کس پر؟ قتال پر، لڑائی پہ ابھاریے۔ ان یکم منکم 20 صابرون، اگر ہوں گے تم میں سے 20 صبر کرنے والے، یغلبو، تو غالب آئیں گے، 200 پر۔ اگر 20 ہوں گے تو کتنے پر غالب آئیں گے؟ 200 پر۔ وَإِن یکم منکم 100، اگر ہوں گے تم میں سے 20 ڈٹنے والے، صبر کرنے والے، تو غالب آئیں گے 1000، کتنوں پر؟ 1000 پر۔ من الذین، ان لوگوں میں سے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بأنہم قوم لا یفقہون، اس وجہ سے کہ ایسی قوم ہے لا یفقہون، جو نہیں سمجھتے۔ الآن خفف اللہ عنہم،
عنکم، اب اللہ نے تخفیف کر دی تم سے. کیا کر دی؟ یعنی کیا مطلب ہے اس پہلی آیت کا؟ پہلی آیت میں حکم یہ تھا کہ تمہارا کافروں سے مقابلہ ہو تو اگر تم 20 ہو اور ادھر کتنے ہوں تو تمہیں بھاگنے کی اجازت نہیں ہے. تم 20 ہو ادھر 100 ہو تمہیں بھاگنے کی اجازت نہیں ہے. اگر تم 100 ہو تو ادھر کتنے ہوں؟ 1000 ہو تب بھی بھاگنے کی اجازت نہیں ہے، مقابلہ کرو گے. لیکن اب اللہ نے یہ اس حکم میں کیا کر دی ہے؟ وہ تخفیف کر دی ہے، ہلکا کر دیا بوجھ آپ سے، کہ 20 کو 100 سے نہ لڑایا جائے، بلکہ کیا کر دیا؟ فرمایا فَالْآنَ الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ، اب اللہ نے ہلکا کر دیا تم سے بوجھ. وَعَلِمَ، اور جان لیا، أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، کہ بے شک تمہارے اندر کمزوری ہے. کیا ہے؟ وقت گزرنے سے کیا آتی ہے؟ کمزوری ہے. فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ، پس اگر ہوں گے تم میں سے 100 صابرۃ، صبر کرنے والے، ڈٹنے والے، تو یغلبو، غالب آئیں گے، 200 کتنوں پر؟ 200 پر. اب ایک کے مقابلے میں کتنا ہو گیا؟ 2. ایک بمقابلہ بوجھ ہلکا کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ فرمایا وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفٌ، اگر ہوں گے تم میں سے 1000 تو غالب آئیں گے 2000 پر بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے. وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ، فرمایا نہیں جائز، نہیں مناسب نبی کے لیے ان یکون لہو اسرا، کہ ہو اس کے لیے قیدی، حتی یسخن فی الارض، یہاں تک کہ خون ریزی نہ کر دے زمین میں. تریدون، چاہتے ہو تم، عرض الدنیا، دنیا کا سامان، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ چاہتا ہے آخرت کا فائدہ. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست ہے، حکمتوں والا ہے. لولا کتاب سبق من اللہ سبقا، اگر نہ ہوتا کتاب من اللہ، اللہ کی طرف سے فیصلہ، سبقا پہلے سے طے، تو لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، پہنچ جاتی تمہیں تکلیف اس میں جو تم نے لیا ہے. کیسے پہنچ جاتا تمہیں؟ عذاب عظیم، بڑا عذاب. واقعہ یوں ہے کہ 70 قیدی بدر میں آئے. جب 70 کفار قید ہوئے، اب ان 70 کا کیا کیا جائے؟ رائے لی نبی علیہ السلام نے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی، فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرے رشتہ دار قید ہوئے ان کو میرے حوالے کر دو تاکہ میں ان کا کام تمام کر دوں، اور جس طرح باقیوں کے کسی کا رشتہ دار آیا وہ ان کے حوالے کر دو تاکہ ان کو صاف کر دیا جائے. اور 70 ادھر مارے گئے، فاروق اعظم نے فرمایا 70 تو مارے گئے ہیں، اور 70 جو قیدی ہیں ان کو بھی صاف کر دو، تو بس چند دنوں کے بعد جا کے مکہ لے لو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ رائے تھی. باقی کئی صحابہ کرام کی رائے یہ تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی رائے یہ تھی کہ ان کو آزاد کر دیا جائے، ان سے مال لیا جائے. کیا لیا جائے؟ مال لیا جائے، فدیہ کفارہ لیا جائے. جب فدیہ اور کفارہ ان سے لیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ اسی سے ہم جنگی تیاری بھی شروع کر دیں گے. 70 تو یہ ویسے مارے گئے، تو 70 جب رہا ہوں گے تو مال بھی ہم ان سے لیں گے تو ہم مضبوط بھی ہو جائیں گے. فیصلہ نبی علیہ السلام نے اسی رائے کی تائید کی. فیصلہ ہوا کہ فدیہ لے کے کیا کیا جائے؟ آزاد کر دیا جائے. تو قیدیوں کو آزاد کیا جانے لگا. ان میں حضرت عبداللہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، نبی علیہ السلام کے چچا، جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے. آپ نے آزاد کر دیے. اسی طرح اور کے قیدیوں کو آزاد کیا جا رہا. 70 کے 70 کیا کر دیے؟ آزاد کیے. اللہ نے اوپر سے تنبیہ نازل فرمائی، فرمایا آپ کو لوگوں کے لیے یہ مناسب نہیں تھا، آپ لوگوں کے لیے یہ مناسب نہیں تھا
کہ آپ نے دنیا کا فائدہ لینے کے لیے ان کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ چھوڑنا نہیں چاہیے تھا بلکہ خون بہانا چاہیے تھا ان کا۔ لیکن فرمایا جو تم نے لیا ہے مال، اگر اللہ کا یہ قانون پہلے سے نہ ہوتا تو تمہیں سزا پہنچتی۔ وہ کیا تھا قانون پہلے؟ کہ بھائی پہلے اللہ نے ان کی آزادی کے بارے میں یا ان کے قتل کا حکم نہیں بھیجا تھا، اور یہ اللہ کا قانون ہے کہ حکم دیے بغیر سزا اللہ نہیں دیتے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر یہ بات نہ ہوتی تو پھر سزا بھی ملتی، ٹھیک ہے؟ اس سے ایک اور بات بھی ثابت ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیدیوں کے متعلق جو فیصلہ فرمایا یہ اجتہاد تھا۔ کیا تھا؟ یہ اجتہاد فرمایا۔ تو اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد بھی تو وحی ہوتا ہے، وما ينطق عن الهوى۔ ہاں، تو پھر یہاں اتنی تنبیہ کیسے؟ تو یہ بڑا بہترین استدلال ہے، ذرا اس کو سمجھیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد فرمایا۔ اس اجتہاد میں دو باتوں کا دو رخ تھے، یا تو ان کو قتل کیا جائے یا پیسے لے کے ان کو کیا کر دیا جائے؟ چھوڑ دیا جائے۔ یہ اجتہاد صرف اللہ نے ایک اجتہاد سے دوسری کی طرف حکم دیا کہ بھئی دوسرا اولا ہے۔ کیا ہے؟ یعنی ان کو قتل کرنا ان کے رہا کرنے سے زیادہ بہتر تھا۔ اس پہ نص قرآنی آ گئی اور پیغمبر کے اجتہاد کو بالکل مسترد نہیں کیا بلکہ آگے اس کو برقرار رکھا۔ تو برقرار رکھنا بھی دلیل ہے کہ آپ کا اجتہاد بھی وہی تھا۔ پتہ نہیں سمجھے؟ اس لیے کہ اس آیت سے پیغمبر کے اس فیصلے کو مسترد کیا گیا کہ بھائی قیدیوں سے جو لیا وہ ضائع کر دو یا ایسے کر دو، بلکہ ساتھ یہ فرمایا فیصلہ تو آپ کا ہو چکا ہے، اب ان قیدیوں کو یہ تنبیہ بھی کر دو۔ قیدی تو ابھی بھی موجود ہیں، قیدیوں کو نصیحت بھی آگے آ رہی ہے، تو معلوم ہوا کہ وہ فیصلہ مسترد نہیں ہوا۔ فرمایا یا کہاں ہے جی؟ ما کان للنبی ان یکون لہ اسرا، نہیں مناسب نبی کے لیے، کسی نبی کے لیے، ان یکون لہ اسرا کہ ہو ان کے لیے قیدی ان کے پاس، حتی یسخن یہاں تک کہ خون ریزی کرے، فی الارض زمین میں، تریدون چاہتے ہو تم عرض الدنیا، دنیا کا فائدہ، واللہ یرید الآخرہ اور اللہ چاہتا ہے آخرت کا فائدہ، واللہ عزیز حکیم اور اللہ عزیز زبردست ہے، حکیم حکمتوں والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ، اگر نہ ہوتا پہلے سے فیصلہ اللہ کا، لمسکم تو البتہ ضرور بضرور پہنچتا، لمسکم تو البتہ پہنچتا تمہیں، فیما اخذتم اس میں یا اس کی وجہ سے جو تم نے لیا، عذاب علیم، آگے عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب، فَكُلُوا پس کھاؤ، مما غنمتم جو تم نے غنیمت حاصل کی ہے، حلالا طیبا یہ حلال ہے پاکیزہ ہے، واتقوا اللہ ڈرو اللہ سے، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الذین، یا ایھا النبی، اے نبی، قل لمن فی ایدیکم من الاسری، کہہ دیجئے ساتواں قاعدہ، اے نبی کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو آپ کے ہاتھوں میں قیدی ہیں، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر جان لیا اللہ نے تمہارے دلوں میں خیر، یعنی ایمان، کیا؟ اگر تم ایمان لے آئے تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے جرمانہ، اللہ اس سے تمہیں ڈبل دے دے گا۔ تم سے جرمانہ لیا جا رہا ہے، تمہیں آزاد کیا جا رہا ہے، اگر تمہارے دلوں میں خیر اللہ نے جان لیا، یعنی ایمان تم لے آئے، تو اللہ تم سے لیے ہوئے سے بھی کیا کر دے گا؟ زیادہ دے گا۔ ان سے کہہ دیجئے ان یعلم اللہ ہو، اگر جان لیا اللہ نے فی قلوبکم تمہارے دلوں میں خیرن ایمان،
یؤتی تو دے گا خیر مما اخذ منکم تمہیں دے گا بہتر اس سے جو تم سے لیا گیا ہے، ویغفر لکم اور بخش دے گا تمہیں، واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ اگر یہ ارادہ کریں آپ سے خیانت کا، فقد خان اللہ من قبل تو تحقیق یہ دھوکہ کر چکے ہیں، خیانت کر چکے ہیں اس سے پہلے اللہ کے ساتھ یعنی اللہ کے کئی حکم یہ توڑ چکے ہیں، تو اللہ کے حکم توڑے ہیں تبھی تو فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ ان سے انتقام لیا۔ یہ میں نے محاورہ معنی کیا، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ کیا لیا ان سے؟ انتقام بدلہ لیا، ورنہ لغوی معنی یہ ہے پس اللہ نے تمہیں ان پر قدرت دی، پس اللہ نے تمہیں ان پر قدرت دی، ان کو آپ کی قدرت میں دے دیا۔ واللہ علیم حکیم اور اللہ علم والا حکیم حکمتوں والا ہے۔ ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، باموالہم اپنے مالوں سے، وانفسہم اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، والذین اور وہ لوگ آووا ونصروا کیا کیا؟ ٹھکانہ دیا مجاہدین کو، ونصروا اور امداد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض یہی لوگ ہیں بعض ان کے بعض کے دوست ہیں، اولئک یہی لوگ ہیں بعضهم بعض ان کے، اولیاء بعض دوست ہیں بعض کے، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یہاجروا اور ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء نہیں ہے تمہارے لیے ان کی دوستی سے کچھ بھی، حتی یہاجروا یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں۔ دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ آمنوا وہاجروا وجاہدوا ایمان لائے جہاد کیا اور کیا کی؟ ہجرت کی، مکے کے مہاجرین۔ دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جنہوں نے کیا کیا؟ آوو ٹھکانہ دیا، ونصروا اور مدد کی، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا یہ مہاجرین اور انصار ہی آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ دوست ہیں۔ اولئک اولیاء اولئک بعضهم اولیاء بعض اور جو لوگ ابھی مکہ میں ہجرت کر کے نہیں آئے، ایمان ہے لیکن ہجرت ان سے دوستی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت ہجرت کیا تھی؟ فرض تھی۔ میں ان کی دوستی کی بات ابھی تک نہیں ہوگی جب تک کہ وہ ہجرت کر کے آ نہ جائیں۔ ہاں اتنی بات ہے ہجرت تو انہوں نے نہیں کی، دوستی بھی نہیں رکھنی ان سے، لیکن اگر وہ کسی معاملے میں پھنس جائیں اور مدد چاہیں تو پھر دینی معاملات میں ان کی مدد ایسے بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی حوالے کر دو ان کی مدد، لیکن اگر ان کا معاملہ وہاں مکے میں کسی ایسی قوم کے ساتھ پڑ جائے کہ تمہارا اور ان کا معاہدہ ہوا ہے آپس میں، تو اس صورت میں بھی تم نے معاہدہ نہیں توڑنا۔ فرمایا والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یہاجروا اور انہوں نے ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء نہیں ہے تمہارے لیے ان کی دوستی سے کچھ بھی، حتی یہاجروا یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں، وَإِنِ اسْتَنصَرُوكُمْ اگر وہ تم سے مدد طلب کریں فی الدین دینی معاملات میں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ تو تمہارے اوپر لازم ہے مدد کرنا ان کی، إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ مگر اس قوم کے خلاف ان مومنوں کی بھی مدد نہیں کرو گے کہ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ تمہارے اور ان کے درمیان کیا ہو؟ معاہدہ ہو، معاہدہ توڑنے کی اجازت نہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو بصیر دیکھنے والا ہے۔ والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولیاء بعضهم اولیاء بعض دوست ہیں بعض ان کے بعض کے، الا تفعلوا کافر آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں کیونکہ عقیدہ بھی ایک ہے اور عمل بھی ایک ہی جیسے ہیں۔ الا تفعلوا اگر تم ایسے نہیں کرو گے یعنی مومنوں کی مدد نہیں کرو گے تو تکن فتنۃ فی الارض زمین میں فتنہ ہو جائے گا، وفساد کبیر بہت بڑا فساد برپا ہوگا۔ والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا،
والذین اور وہ لوگ آووا جنہوں نے ٹھکانہ دیا ونصروا اور مدد کی اولئک هم المؤمنون حقا یہی لوگ مومن ہیں پکے سچے لہم مغفرۃ ورزق کریم ان کے لیے مغفرت ہے بخشش ہے ورزق کریم اور روزی ہے رزق ہے عزت والی والذین اور وہ لوگ من بعدہم والذین اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے من بعد اس کے بعد کس کے بعد فتح مکہ کے بعد ایک معنی یا من بعد صلح حدیبیہ کے بعد ٹھیک ہے یا من بعد اس جنگ کے بعد فرمایا وہاجروا اور ہجرت کی وجاہدوا اور جہاد کیا تمہارے ساتھ مل کر فاولئک منکم تو یہی لوگ تم میں سے ہیں اگرچہ یہ بعد میں آئے ہیں لیکن پھر بھی کیا ہیں یہ تم ہی میں سے ہیں وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ اور رشتہ دار بعض زیادہ حقدار ہیں بعض کے فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب میں ان اللہ بکل شیء علیم بے شک اللہ ہر چیز پر علم رکھنے والا ہے آیت کا مطلب کیا ہے اوپر مواخات قائم کی جب مہاجرین گئے تو مدینہ میں انصاری کے ساتھ ہر مہاجر کی کیا قائم کی مواخات کا مطلب بھائی چارہ کہ ایک مہاجر کو انصاری کا بھائی قرار دیا گیا اور بھائی بھی اس طور پر قرار دیا کہ میراث میں بھی شریک ہوگا ٹھیک ہے نا ساری باتوں میں شریک ہوگا جیسے بھائی سکا بھائی ہے جب ایسے بھائی چارہ قائم کیا گیا تو سارے کاروبار تقسیم ہو گئے مکس ہو گئے بعد میں جب حالات بدلے تھوڑا سا وقت گزرا تو فرمایا اب یہ حکم ہے کہ تمہارے خونی رشتہ دار ہی زیادہ حقدار ہیں اپنے رشتہ داروں کے ٹھیک ہے اب وارث وہی ہوگا شریک مال میں وہی ہوگا جو خونی رشتہ دار ہے ہاں جو دینی مواخات قائم کی گئی ہے اس میں ایک دوسرے کی مدد تو کرو گے لیکن میراث میں شریک نہیں ہوگے